اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں جرجیش کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کا یہ دوسرا پارٹ ہے۔ جرجیش کے حمایتی جرجیش نے جب دیکھا کہ وہ اسے چھپا رہے ہیں تو انہوں نے یہ بات ظاہر کر دی۔ سب لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل گیا اور جرجیش نے لوگوں کو بتا دیا کہ مقتول کیا کہہ رہا تھا اور کس بنیاد پر اسے قتل کیا گیا ہے۔ چنانچہ 4,000 افراد نے بھی مقتول کی بات مان لی۔ کہنے لگے کہ اس مقتول نے سچ کہا تھا اور بہت اچھی بات کہی تھی، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ بادشاہ نے انہیں پکڑ کر باندھ دیا اور طرح طرح کے عذاب دے کر انہیں پھنسا کر مسئلہ کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ بادشاہ جب لوگوں کے قتل سے فارغ ہو گیا تو جرجیش کی طرف منہ کر کے کہنے لگا کہ تو نے اب اپنے رب کو کیوں نہیں پکارا؟ وہ تیرے ساتھیوں کو زندہ کر دیتا ہے، یہ سب لوگ تیری وجہ سے قتل ہوئے ہیں۔ جرجیش نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں روکا کہ یہ ہی ان کے حق میں بہتر تھا۔ جرجیش سے معاوضہ طلب کرنا۔ مخالفین میں سے ایک بڑے آدمی جسے مجلتیس کہا جاتا تھا نے اس نے جرجیش سے کہا، تمہارا خیال یہ ہے کہ تیرے خدا نے ہی مخلوق کو ابتداً پیدا کیا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا؟ میں تجھے کام بتاتا ہوں، تیرے خدا نے اگر کام کر دیا تو میں تجھ پر ایمان لے آؤں گا اور تیری تصدیق کر لوں گا اور اپنی پوری قوم کے لیے تیری طرف سے کافی رہوں گا، تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے نیچے 14 میزیں، 7 دسترخوان ہیں جس پر چھوٹے بڑے پیالے رکھے ہیں، یہ سب چیزیں مختلف درختوں کی سوکھی لکڑی سے بنی ہوئی ہیں۔ تم اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ وہ ان برتنوں، میزوں اور دسترخوانوں کو ایسی حالت میں کر دے جس حالت میں انہیں شروع میں بنایا گیا تھا۔ یہ سب چیزیں ہری بھری ہو جائیں کہ ان میں سے ہر لکڑی اپنے رنگ، اپنے پتوں، پھولوں اور پھلوں کے ذریعے سے پہچانی جا سکے۔ جرجیش نے مجلتی سے فرمایا، تو نے ایک ایسا کام بتایا ہے، میرے اور تیرے لیے تو واقعی بہت مشکل ہے، مگر یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ چنانچہ جرجیش نے اللہ سے دعا کی۔ وہ لوگ ابھی تک اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ سب میز اور برتن ہرے بھرے ہو گئے اور ان کی جڑیں زمین پر دھس گئی۔ درختوں کی کھال ان سے چپک گئی، شاخیں پھوٹنے لگی، پھول اور پھل لگ گئے، حتیٰ کہ انہوں نے ہر لکڑی کو اس کے نام اور پھل کے ذریعے پہچان لیا۔ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد۔ جب سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ تو وہی مجلتی جس نے یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ اگر یہ کام ہو جائے تو میں ایمان لے آؤں گا، فوراً اٹھا اور بولا، میں تمہارے سامنے اس جادوگر کو ایسی سزا دوں گا کہ اس کا سارا مکر جاتا رہے گا۔ چنانچہ اس نے تانبے کے ایک بڑے پیٹ والا بیل تیار کروایا، پھر اسے معدنی تیل، سیسا، گندھک اور ہرتال سے بھر دیا، پھر کچھ اور چیزوں کے ساتھ جرجیش کو بیل کے مجسمے میں داخل کر دیا، پھر مجسمے کے نیچے آگ لگا دی۔ آگ مسلسل جلتی رہی یہاں تک کہ وہ مجسمہ سفید شعلے کی طرح بھڑکنے لگا۔ مجسمے میں جو کچھ تھا سب پگھل گیا اور ساری چیزیں ایک دوسرے سے گل مل گئیں اور جرجیش مجسمے کے پیٹ میں فوت ہو گئے۔ نصرت الہی۔ اللہ نے ایک سخت ہوا بھیجی جس نے آسمان کو تاریکی سے بھر دیا۔ بادلوں میں زوردار قسم کی کڑک ہے، چمک اور سخت آواز ہے جو رکنے کا نام نہیں رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بگولا بھیجا جس نے ساری زمین کو دھوئیں اور غبار سے پر کر دیا۔ زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا کالی اور تاریک ہو گئی۔ کئی دنوں تک لوگ اندھیرے میں پریشان پھرتے رہے، رات اور دن کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا جس مجسمے میں جرجیش تھے۔ میکائیل نے اسے اٹھا کر اس زور سے زمین پر پٹکا کہ اس کی خوفناک آواز کی وجہ سے سب بدبختوں کے دل دہک گئے۔ یہ سب لوگ یہ آواز بے وقت سن رہے تھے، چنانچہ وہ سخت ہولناکی کی وجہ سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ مجسمہ ٹوٹ گیا اور اس سے جرجیش زندہ ہو کر باہر نکلے۔ پھر معجزہ طلب کرنا۔ جب انہوں نے لوگوں سے گفتگو شروع کی تو ظلمت ختم ہو گئی اور زمین و آسمان کی درمیانی فضا روشن ہو گئی اور لوگوں کو ہوش آ گیا۔ ان میں سے ترک بیالینا نامی آدمی نے جرجیش سے کہا، اے جرجیش، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ عجیب عجیب کام تو کر رہا ہے یا تیرا رب کر رہا ہے۔ اگر تیرا رب یہ کام کر رہا ہے تو اسے دعا کر دے کہ وہ ہمارے سامنے ہمارے بندوں کو زندہ کر دے، کیونکہ یہ قبریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ان میں ہمارے بہت سے مردے دفن ہیں، بعض کو تو ہم پہچانتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ ہمارے دور سے پہلے ہی بہت ہو گئے تھے۔
تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ ایسی حالت میں ہمارے پاس آ جائیں کہ جس میں ان کا انتقال ہوا تھا، ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جن کو ہم پہچانتے ہوں گے ان کو پہچان لیں گے، اور جن کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے ان کے بارے میں تو ہمیں بتلا دے گا۔ ججیس نے ان سے کہا مجھے یقین ہے کہ اللہ تم سے درگزر کر رہا ہے اور تمہیں جائبہ دکھا رہا ہے تاکہ تم پر اللہ کی حجت عام ہو جائے اور تم اس کی وجہ سے اس کے غضب کی مستحق ہو جاؤ۔ پھر ججیس نے قبروں کو حکم دیا کہ کھل جاؤ، تو وہ کھل گئیں اور قبروں کے اندر سے ریزے نظر آنے لگے۔ 400 سال کا مردہ زندہ۔ ججیس نے دعا کی تو لوگوں کو فوراً ایسی جگہ 17 لوگ نظر آنے لگے جن میں 9 بعد 5 عورتیں اور 3 بچیاں شامل تھیں۔ اچانک دیکھا کہ ایک بڑی عمر کے شخص بھی موجود ہیں۔ ان سے ججیس نے کہا شیخ صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام لوبیل ہے۔ ججیس نے آپ کہا کہ آپ کا انتقال کب ہوا؟ انہوں نے عرصہ بتایا۔ حساب لگایا تو پتہ چلا کہ ان کو فوت ہوئے 400 سال گزر چکے ہیں۔ بھوک اور پیاس کاٹنا۔ جب بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے یہ صورتحال دیکھی تو کہنے لگے کہ عذاب کی کوئی ایسی قسم نہیں جس کے ذریعے سے تم نے اس کو عذاب نہ دیا ہو۔ ہاں البتہ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے انہیں نہیں ستایا گیا، لہذا یہ سزا بھی اسے دیکھ لو۔ وہاں ایک بوڑھی فقیر عورت کا گھر مضبوط تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو اندھا گونگا پاش تھا۔ لوگوں نے ججیس کو اس کے گھر بند کر دیا، کوئی بھی شخص وہاں کھانا اور پینا نہیں پہنچا سکتا تھا۔ بڑھیا کی ہمدردی۔ ججیس کو جب بھوک لگی تو انہوں نے بوڑھی عورت سے کہا آپ کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ بڑھیا نے کہا نہیں، ذات کی قسم جس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے، بہت عرصے سے ہمارے ہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ججیس نے اسے کہا کیا تو اللہ کو جانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ججیس سے پوچھا کیا تو اس کی عبادت کرتی ہے؟ کہا نہیں۔ ججیس نے اسے اللہ کی طرف دعوت دی تو اس نے فوراً تصدیق کر دی اور فوراً باہر سے کچھ کھانے کے لیے تلاش کرنے چلی گئی۔ ججیس کا ایک اور معجزہ۔ گھر میں سوک کی لکڑی کا ایک ستون تھا جس نے بقیہ لکڑیوں اور شیطونوں تیروں کو سہارا دے رکھا تھا۔ ججیس نے اللہ سے دعا کی، وہ ستون فوراً سبز ہو گیا۔ سب لکڑیاں اس طرح سبز ہو گئیں کہ یا تو ان پر پھل لگ گیا یا وہ ویسی ہو گئی کہ وہ لکڑیاں جن درختوں کی تھی وہ درخت دور سے پہچانے جا سکتے تھے یا ان کا نام لیا جا سکتا تھا، حتیٰ کہ وہاں لیا اور لوبیا بھی اگایا۔ ابو جعفر نے فرمایا کہ لیا شام کے ملک میں ایسا پودا ہے جس پر دانے لگتے ہیں اور دانے کھائے جاتے ہیں۔ ستون کی بڑی بڑی شاخیں نکل آئیں جن کی وجہ سے گھر اور ارد گرد چاروں طرف سایہ پھیل گیا۔ بڑھیا واپس آئی تو اس نے یہ دیکھا کہ ججیس اپنی پسند کے پھل کھانے میں مصروف ہے۔ اندھے بہرے کو درست کرنا۔ جب اس نے گھر میں یہ صورتحال دیکھی تو بول اٹھی کہ میں اس ذات پر ایمان لے آئی جس نے تجھے کھانا کھلایا۔ اس عظیم رب سے دعا کرو کہ وہ میرے بیٹے کو صحت عطا فرمائے۔ ججیس نے کہا کہ اسے میرے قریب کر دیں۔ بوڑھی عورت نے اپنا بیٹا ججیس کے قریب کر دیا۔ ججیس نے اس کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا تو اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اس کے کانوں میں پھونک ماری تو وہ فوراً سننے لگا۔ عورت نے کہا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، کوئی ایسا دم کرو کہ جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو جائیں اور یہ بولنے لگے۔ ججیس نے کہا کہ فی الحال رہنے دیں، یہ کام کسی اور خاص دن میں ہوگا۔ بڑھیا کے گھر کو گرانے کا حکم۔ ایک دفعہ بادشاہ شہر میں گشت کر رہا تھا، جو ہی بوڑھی عورت کے گھر پر اس کی نظر پڑی تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ پہلے یہ درخت یہاں پر نہیں تھا۔ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ درخت اس جادوگر کی وجہ سے اگا ہے جسے آپ بھوک کی سزا دینا چاہتے تھے۔ اب وہ جو پھل چاہتا ہے سیر ہو کر کھاتا ہے اور یہ عورت بھی سیر ہو کر کھاتی ہے، اور اللہ نے اس کے بیٹے کو صحتیاب کر دیا ہے۔ بادشاہ نے اس کے گھر کو گرا دینے کا حکم دیا، گھر گرا دیا، درخت کو کاٹنے کا حکم دیا، اور جو ہی لوگ اسے کاٹنے لگے تو اللہ نے پھر اسے اگا دیا تو لوگوں نے اسے کاٹنا چھوڑ دیا۔ ججیس کو جلانا۔ ججیس کو بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں منہ کے بل لٹا دیا اور بدن میں 4 میخیں گاڑ دی۔ ایک بچڑے پر بوجھ لادا گیا، بچڑے کے نچلے حصے کی طرف بڑی بڑی چھریاں لگائی گئیں، پھر 40 بیل لائے گئے۔ انہوں نے ایک ساتھ بچے کو اٹھا کر ججیس کے اوپر رکھ دیا، جس کی وجہ سے ججیس کے جسم کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ ٹکڑے جلائے گئے، جب وہ راکھ بن گئے تو یہ راکھ سمندر میں پھینک گئے۔ ججیس کو دوبارہ زندگی پانا۔ جو ہی انہوں نے سراغ کو سمندر میں ڈالا، آسمان سے فوراً آواز آئی جو کہہ رہی تھی اے سمندر، تیرے پانی میں جو پاکیزہ جسم آیا ہے اللہ نے تجھے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہے جس طرح وہ پہلے زندہ تھا۔ پھر اللہ نے ہوا بھیج دی جس نے ججیس کے ذرات سمندر سے نکال دی اور پھر انہیں یکجا کر دیا کہ
راکھ کے ذرات پہلے کی طرح ایک دیر کی شکل میں جمع ہو گئے۔ وہ سب لوگ وہاں موجود تھے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ راکھ کے دیر میں حرکت ہوئی اور اس سے جرجیس غبار آلود سر جاڑتے ہوئے نکل آئے۔ سب لوگ واپس آ گئے، جرجیس بھی ان کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ رسی جل گئی، بل نہ گئے۔ لوگ بادشاہ کے پاس پہنچے تو اس آواز کے بارے میں قصہ بتایا جس نے راکھ کے ذرات کو جمع کر دیا۔ بادشاہ نے جرجیس سے کہا، کیا کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے جو میرے لیے بھی بہتر ہو اور تمہارے لیے بھی بہتر ہو؟ اگر یہ بات نہ ہوئی تو لوگ کہیں گے کہ تو مجھ پر غالب آ گیا ہے۔ تمہیں ضرور تیری پیروی کرتا اور تجھ پر ایمان لے آتا۔ تم یوں کرو کہ افلون بت کے سامنے ایک سجدہ کر لو یا اس کے سامنے ایک بکری ذبح کر لو، پھر تمہیں تو کام تمہیں اچھا لگے وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ جرجیس بادشاہ کے گھر میں۔ جرجیس نے جب بادشاہ کی پیشکش سنی تو انہیں لالچ پیدا ہوا کہ جب وہ بت کے سامنے جائیں گے تو اسے توڑ دیں گے۔ جب وہ بت ریزہ ریزہ ہو جائیں تو بادشاہ کی ایمان لانے کی امید پیدا ہو جائے گی اور بادشاہ سے بت سے مایوس ہو جائے گا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، میں اسے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ جرجیس کے ہاتھوں پیروں اور سر کو چوما لیے مانیس کہا کہ میں تم کو قسم دیتا ہوں کہ یہ سارا دن اور ساری رات تم میرے گھر میں میرے بستر پر رہو، میرے گھر والوں کے ساتھ گزارو تاکہ تمہیں آرام ملے اور عذاب کی تکلیف تم سے جاتی رہے، لوگ بھی دیکھیں کہ میں تمہارا کتنا اکرام کر رہا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے گھر جرجیس کے لیے خالی کروایا، جو لوگ گھر میں تھے سب کو باہر نکال دیا۔ جرجیس نے سارا دن وہیں گزارا۔ جب رات ہوئی تو وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے لگے، نماز میں زبور پڑھنے لگے۔ جرجیس کی آواز کا جادو۔ جرجیس کی آواز سب سے اچھی تھی۔ بادشاہ کی بیوی نے جب یہ آواز سنی تو جرجیس پر فریفتہ ہو گئی، فوراً روتے روتے جرجیس کے پیچھے چل پڑی۔ جرجیس نے اس ایمان کی دعوت دی تو اسے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ جرجیس نے اسے اپنا ایمان مخفی رکھنے کا حکم دیا تو اس نے اپنا ایمان مخفی رکھا۔ جرجیس بت کے آگے۔ صبح آئی تو بادشاہ جرجیس کو بت خانے میں لے گیا تاکہ جرجیس سجدہ کرے۔ جرجیس اس سے پہلے بوڑھی عورت کے گھر میں قید رہ چکے تھے۔ اسے کسی نے کہا کہ تجھے یہ بات معلوم ہے کہ جرجیس فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے اور دنیا کی طرف جھک چکا ہے۔ بادشاہ نے اسے اپنی بادشاہت میں شامل ہونے کا لالچ دیا ہے اور اسے بت خانے میں سجدہ کرانے کے لیے اپنے بت خانے میں لے گیا ہے۔ بوڑھی عورت سب کے سامنے نکل کھڑی ہوئی۔ بوڑھی عورت کا بیٹا اس کے کندھے پر تھا، وہ جرجیس کو ڈانٹ رہی تھی، لوگ اس سے بے خبر تھے۔ جب جرجیس بت خانے میں داخل ہوئے تو لوگ بھی بت خانے میں داخل ہوئے۔ اچانک دیکھا کہ بوڑھی عورت اور اس کا بیٹا اس کے اتنے قریب ہیں کہ کوئی بھی نہیں۔ جرجیس نے عورت کے بیٹے کو آواز دی تو بیٹے نے فوراً جواب دیا، حالانکہ اس نے اس سے پہلے کبھی زبان نہیں کھولی، اور وہ اپنی ماں کے کندھے سے اتر کر اچھے پیروں پر چلنے لگا، حالانکہ وہ کبھی اس طرح اچھے پیروں پر نہیں چلا تھا۔ جرجیس کا بتوں کو بلانے کا حکم دیا۔ جب وہ جرجیس کے سامنے آیا تو جرجیس نے اس سے کہا، جاؤ ان بتوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اس وقت بت سونے کے ممبروں پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ بتوں کے ساتھ سورج اور چاند کی پرستش بھی کیا کرتے تھے۔ اس لڑکے نے جرجیس سے کہا کہ میں ان بتوں کو جا کر کیا کہوں؟ جرجیس نے کہا، ان سے جا کر کہو، جرجیس تمہیں اس ذات کی قسم دے رہا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ بتوں کی سپاس گزاری۔ جب لڑکے نے یہ بات جا کر بتوں سے کہی تو بت گھسیٹتے ہوئے جرجیس کے پاس چلے آئے۔ جب جرجیس کے پاس پہنچے تو جرجیس نے اپنی ایڑی زمین پر ماری، فوراً سارے بت اور ان کے ممبر زمین میں دھنس گئے۔ ابلیس مردود بت کے پیٹ میں۔ دھنس جانے کے خوف سے ابلیس ایک بت کے پیٹ سے نکل کر بھاگا۔ جب جرجیس کے پاس سے گزرنے لگا تو جرجیس نے اس کی پیشانی پکڑ لی تو وہ فوراً اپنا سر اور گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ جرجیس نے اسے یوں گفتگو کی، اے ناپاک روح، او ملعون مخلوق، مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو کیوں ہلاک کیا؟ تجھے معلوم ہے کہ تو اور تیرا لشکر جہنم میں جائے گا۔ ابلیس نے جرجیس سے کہا کہ اگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی ساری مخلوق کو گمراہ کرنے کا اختیار مل جائے تو ساری شہوت اور لذت مجھے بھی حاصل ہوتی ہے۔ جرجیس، تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے تیرے باپ آدم علیہ السلام کے آگے سجدے کرنے کا حکم دیا؟ چنانچہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور تمام مقرب فرشتوں نے سجدہ کیا اور آسمان کی تمام مخلوق نے سجدہ کیا، میں نے سجدہ نہیں کیا۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں اس مخلوق کو سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں۔
جب ابلیس نے یہ کہا تو ججیس نے اسے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد ابلیس کبھی بھی کسی بت کے پیٹ میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں بت کے ساتھ میں بھی زمین میں داخل نہ جاؤں۔ تاریخی روایات کے مطابق اب کبھی شیطان کسی بت میں داخل نہ ہوگا۔ بادشاہ نے ججی سے کہا، تم نے مجھے زبردست دھوکہ دیا ہے، تو نے میرے خداؤں کو ہلاک کر دیا۔ ججی نے بادشاہ سے کہا، یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ تجھے عبرت ہو اور تجھے پتہ چل جائے کہ وہ بت بقول تیرے واقعتاً خدا ہوتے تو وہ مجھ سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ تیرا ناس ہو، تو نے ایسے خداؤں پر کیسے اعتماد حاصل کر لیا جو خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکے۔ میں تو ایک ضعیف مخلوق ہوں، اور میں تو صرف انہی اختیارات کا مالک ہوں جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ بادشاہ کی بیوی کا اعلان حق۔ جب ججیس نے یہ بات کہی تو بادشاہ کی بیوی نے سب لوگوں کے سامنے اپنا ایمان ظاہر کر دیا، اور ان کے سامنے ججیس کے کارنامے گنوانے لگی جو ججیس نے انہیں دکھائے تھے۔ اس عورت نے لوگوں سے کہا، تم لوگ اس شخص کی بددعا کے منتظر ہو جس کے نتیجے میں تم کو زمین میں دسا کر ہلاک کر دیا جائے گا، جیسا کہ تمہارے بت ہلاک ہو چکے ہیں۔ لوگوں، اپنی اپنی جانوں کو اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ اس بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا، افسوس ہے تجھ پر اسکندرا، اس جادوگر نے کتنی جلدی تجھے ایک ہی رات میں گمراہ کر دیا، جبکہ مجھے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے 7 سال گزر چکے ہیں، یہ مجھ سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکا۔ بیوی نے جواب دیا کہ کیا تو نے دیکھا کہ اللہ نے اس سے تیرے مقابلے میں کیسے کامیاب کیا اور تجھ پر کیسے غلبہ عطا کیا؟ یہ ہر جگہ کامیاب ہوا اور تیرے خلاف دلیل قائم ہوئی۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے لکڑی کے ساتھ باندھ دیا جائے کہ جس پر جرجیس کو لٹکا رکھا ہے۔ چنانچہ اسے بھی لٹکا دیا گیا اور اس کے بدن میں بھی وہی کنگیاں گاڑ دی گئیں جو جرجیس کے بدن میں گاڑی گئی تھی۔ جب اس عورت کو سزا کی وجہ سے شدید درد ہونے لگا تو اس نے جرجیس سے کہا، اپنے رب سے دعا کرو کہ میری تکلیف میں تخفیف کر دے۔ جرجیس نے فرمایا، اوپر دیکھو۔ جب اسے اوپر دیکھا تو ہنسنے لگی۔ جرجیس نے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میرے اوپر 2 فرشتے ہیں، وہ میری روح نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور یوں ہی میری روح نکلے گی وہ مجھے جنت میں لے جائیں گے اور مجھے تاج پہنائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے جب اس کی روح قبض کر لی تو جرجیس نے یوں دعا کی، اے میرے پروردگار، تو نے ہی مجھے عزت بخشی ہے تاکہ تو اس کی وجہ سے مجھے شہداء میں شامل فرمائے۔ یا اللہ، تو نے دنیا کی جس آزمائش سے نجات دینے کا وعدہ کیا ہے اس کے پورا ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ یا اللہ، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو میری روح قبض فرما اور میں اپنی جگہ سے ہٹنے بھی نہ پاؤں گے۔ ان متکبر لوگوں پر ایسا قہر اور عذاب نازل فرما جو اس سے پہلے ان پر نہ آیا ہو، ایسا عذاب بھی جس سے میرا دل خوش ہو جائے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے عذاب دیا۔ اے اللہ، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے بعد جو بھی دین کے دائی مصیبت اور پریشانی میں مجھے یاد کر کے میرا نام لے کر تجھ سے دعا کرے تو اس کی پریشانی کو دور فرما، اس پر رحم فرما اور اس کی دعا قبول فرما اور اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ جرجیس جو ہی دعا سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کی بارش کر دی۔ جب وہ جلنے لگے تو مارے غصے کہ انہوں نے جرجیس کو پکڑ کر اسے تلواروں سے مارنا شروع کیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ ان کو 4تھی دفعہ شہید ہونے پر وہ انعام عطا فرمائے جن کا اس سے وعدہ کیا تھا۔ جب سارا شہر جل کر راکھ ہو گیا تو اللہ نے ان کو اٹھا کر بہت بلندی پر لے گئے اور پھر اسے زیر و زبر کر دیا۔ ایسا ڈرا تھا کہ اسے دھواں اور بدبو نکلتی رہی اور جس کی ناک میں گئی اسے بیمار کر دیا۔ دھوئیں کی وجہ سے لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں لگ رہی تھی۔ جرجیس اس پر ایمان لانے والے اس کے ساتھ شہید ہونے والے کل 34,000 افراد تھے۔ بادشاہ کی بیوی بھی جرجیس پر ایمان لانے کی وجہ سے شہید ہوئی، رحمت اللہ علیہ۔